بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اماں کے دنیا سے جاتے ہی میرا 8 سالہ بھائی میرے ساتھ سونے لگا تھا۔ میں نے نوٹ کیا تھا میں جیسے ہی صبح اٹھتی تو میری حالت بہت عجیب ہوتی، جبکہ میرا بھائی اسکول جانے سے پہلے کہتا مجھے معاف کر دینا۔ میں حیران ہو جاتی یہ مجھ سے معافی کیوں مانگتا ہے؟ جب میں اپنے بھائی کا بستر دیکھتی تو اس پر کوئی چیز نہ ہوتی۔ اس بات نے مجھے کافی پریشان کر دیا تھا، کیونکہ مجھے بھائی کا روز روز معافی مانگنا عجیب لگتا تھا۔ مجھے اس پر شک نہیں تھا کہ وہ ایسی حرکت کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی میں دیکھنا چاہتی تھی۔ آدھی رات کو دیکھ کر اپنے ہاس کھو بیٹھی کہ جس بھائی کو بچہ سمجھتی تھی وہ تو میرے ساتھ ہی۔ میرا نام سارا ہے، میری عمر 19 سال تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ غریب تھے، اتنے غریب کہ ہمارے گھر میں سونے کے لیے بستر کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اور گرمیوں میں صرف ایک چھوٹا سا پنکھا جس سے ہوا کے نام پر صرف گزارا ہی ہوتا تھا، اس کے آگے ہم لوگ سویا کرتے تھے۔ زندگی بہت مشکل تھی ہماری، لیکن پھر بھی گزارنی تھی۔ حالات کی وجہ سے میں بہت پہلے سے ہی پیسے کمانے لگی تھی۔ کبھی بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی، کبھی کسی کے گھر کام کر لیتی، کبھی کسی کے کپڑے سیتی، کبھی کسی کے بچے کا خیال رکھتی۔ اس طرح میرے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ پیسے آتے رہتے تھے۔ لیکن امی ابھی زندہ تھی جو کہ لوگوں کے گھر کا کام بھی کیا کرتی تھی اور کپڑے بھی سلائی کرتی تھی۔ ان کو زیادہ اچھے کپڑے سینے آتے تھے، میرا ہاتھ بھی اتنا صاف نہیں تھا۔ زندگی چل رہی تھی، بابا اس دنیا میں نہیں تھے۔ امی ابو نے ایک دوسرے سے محبت کی شادی کی، لیکن پھر بابا اپنے گھر والوں کی باتوں میں آ کر میری ماں کو طلاق دے کر چلے گئے، لیکن اس کے 1 سال بعد اس دنیا میں بھی نہیں رہے۔ امی کہتی تھی کہ بہت محبت کرتے تھے مجھ سے، لیکن ماں اور بیوی میں سے انہوں نے ماں کو چن لیا اور پھر میری یاد میں تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ پتہ نہیں، شاید امی اپنے آپ کو یہ تسلی دینے کے لیے کہتی تھی اگر اتنے ہی مضبوط ہوتے اور اتنی ہی محبت کرتے میری ماں سے تو کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے۔ کہتے ہیں مرد جس عورت کو اپنا بنانا چاہتا ہے اس کے لیے پہاڑ بھی ہلا دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے اسے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پتہ نہیں کون صحیح کون غلط، لیکن بابا کے جانے سے ہماری زندگی تو برباد ہو گئی، ہم لوگ یتیم بھی ہو گئے، اور غربت نے ہمیں اپنے منہ میں ڈال دیا تھا جس سے ہم ابھی تک نکل نہیں پائے تھے۔ امی کو دیکھ کر کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی بات چھپا رہی ہیں۔ اچانک رات کو کہیں چلی جاتی تھی، پتہ نہیں کہاں جاتی تھی۔ محلے میں ان کی ایک ہی سہیلی تھی اور ان کا میاں بہت زیادہ سخت تھا۔ اس کے گھر تو نہیں جاتی ہوں گی، وہ تو دن میں بھی امی کے آنے پر غصہ ہو جاتا تھا، کہتا تھا کہ اس کو طلاق ہوئی ہے، تجھے بھی طلاق کروائے گی۔ امی مجھے کہتی تھی کہ یہ دنیا بہت بری ہے، کبھی کسی پر بھروسہ نہ کرنا۔ وہ مجھے ایسی باتیں بتاتی رہتی تھی جیسے انہوں نے کہیں چلا جانا ہے۔ کہتی تھی اپنے بھائی کا خیال رکھنا۔ میرا بھائی 8 سال کا تھا اور 4 کلاس میں پڑھتا تھا، لیکن بہت زیادہ شرارتی تھا، اس لیے اسکول سے اکثر اسے نکال دیا کرتے تھے، پھر جا کے مشکل سے معافی تلافی کر کے بٹھا کر آتے تھے۔ سمجھاتے بہت تھے اس کو، لیکن سمجھتا نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں اتنا شرارتی ہو گیا تھا، سر پر باپ نہیں تھا، شاید اسی لیے۔ لیکن مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی میں اتنے ہی مسائل ہیں، اور اچانک سے ہی ایک بہت بڑا مسئلہ مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ جب میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، وہ کافی عرصے سے بیمار تھیں، ان کو کوئی بہت بڑی بیماری تھی، اور کون سی بیماری یہ بھی پتہ نہ چل سکا، لیکن ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اچانک سے اس طرح نہیں ہوتا ہے، لگتا ہے کافی عرصے سے بیمار تھی اور بتاتی نہیں تھی۔ اور پھر بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ رات کو چھپ کر ڈاکٹر کے پاس جایا کرتی تھی جب طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی، مجھے نہیں جگاتی تھی کہ کہیں میں پریشان نہ ہو جاؤں۔ امی کے جانے کا دکھ بہت بڑا تھا، کسی کی ماں اس دنیا سے چلی جائے اس سے زیادہ بڑا دکھ اور کیا ہو سکتا ہے، اور صرف وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ ماں ہی ایک ایسا رشتہ ہے جو کبھی بھی آپ کا برا نہیں سوچتی ہے۔ امی کو اپنی موت کے بارے میں پہلے ہی پتہ تھا۔ اس بات کا اندازہ مجھے تب ہوا جب ان کی کپڑے سینے والی مشین کے اندر سے مجھے ایک خط ملا۔ خط لکھا تھا کہ میں بیمار ہوں، بہت جلد دنیا سے چلی جاؤں گی، اپنے بھائی کا بہت خیال رکھنا، میری جانے کے بعد تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے چھوٹا ہے، رات کو ڈرتا ہے، بچوں کے سامنے بہت بہادر بنتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے لیکن رات کو ڈرتا ہے،
اور میرے ساتھ ہی سوتا ہے۔ اب تم اس کو اپنے ساتھ سلا لیا کرنا تاکہ اسے ڈر نہ لگے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تمہیں کیا کہوں، میں نے بھی محبت کی شادی کی تھی اور میرا شوہر بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا، پھر خود اس دنیا میں بھی نہیں رہا۔ تم بھی اب اکیلی ہو، تمہاری شادی کون کروائے گا؟ کسی پر بھروسہ نہ کرنا، تمہارا اس دنیا میں صرف تمہارا بھائی ہے، یہی وہ مرد ہے جو کبھی تمہارے لیے برا نہیں سوچے گا، تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا، اور کسی مرد پر کبھی بھی بھروسہ نہ کرنا۔ میری بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ میں بہت پریشان تھی، کیسے سب کچھ سنبھال پاؤں گی، لیکن امی نے جہاں یہ خط رکھا تھا وہاں پر کچھ پیسے بھی رکھے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ عرصے تک تمہارا گزارا ہو جائے گا، اس کے بعد تم خود سنبھال لو گی۔ مجھے پورا یقین ہے اگر یہی پیسے اپنے علاج پر لگا لیتی تب بھی میں نے مر جانا تھا، تو پھر تم لوگ خالی ہاتھ رہ جاتے۔ بڑا افسوس ہوا مجھے، کاش امی نے بتا دیا ہوتا۔ بھائی بھی بہت دکھی تھا، کافی عرصہ تک روتے رہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ صبر آنے لگا۔ رات ہوئی تو بھائی کو کہا اب تم میرے پاس ہی سویا کرو، وہ میرے کمرے میں آ کر میرے بیڈ پر ہی سو گیا۔ کچھ ہفتے اسی طرح گزر گئے، پھر مجھے اس کے اسکول سے شکایت آئی کہ وہ اسکول نہیں آ رہا ہے، لیکن میں تو اسے روز اسکول بھیجا کرتی تھی۔ میں نے اسے پوچھا تو اس نے کہا کہ دوستوں کے ساتھ کھیلنے چلا جاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ کوئی وقت اس طرح کے کام کرنے کا؟ ابھی امی کو گئے دن کتنے ہوئے ہیں اور تم میرا خون جلانے کے لیے بیٹھے ہو؟ اور کون سا دوست ہے تمہارا جس کے ساتھ کھیلتے ہو؟ تمہارے باقی سارے دوست اسکول میں ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ نیا دوست بنایا ہے۔ میں نے کہا کہ چھوڑ دو دوست بنانا، اس میں بھی پیسے لگتے ہیں، اپنی پڑھائی پہ دھیان دو، میری تو پڑھنے کی عمر نکل گئی ہے، تم تو پڑھ لکھ کر کچھ بن جانا، یہ نہ ہو کہ تم بھی ان پڑھ رہ جاؤ۔ میں تو کپڑے سی لوں گی، لیکن تم کیا کرو گے؟ اس کو اچھی طرح سمجھا دینا۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، فکر نہیں کرو۔ میں نے کہا کہ میں اکیلی ہی کافی ہوں، تم صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کبھی چھٹی نہیں کروں گا۔ پہلی بار تھی کہ اتنی آرام سے بات سمجھ لی تھی، ورنہ تو سمجھتا ہی نہیں تھا۔ میں نے اسے پیار سے کہا کہ اب ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا ہیں، ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں، ہم نے کچھ بن کر دکھانا ہے، اپنی امی کا نام روشن کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ایک دن صبح صبح کچھ بہت ہی عجیب ہوا۔ جو میں نیند سے جاگی تو میری حالت بہت عجیب ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں، بہت درد ہو رہا تھا مجھے۔ پھر سوچا کہ شاید آج کل ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتی ہوں، کیونکہ ہمیشہ امی کو یاد کرتی رہتی تھی، روتی رہتی تھی۔ بھائی کے سامنے نہیں روتی تھی، نہیں تو وہ بھی اداس ہو جاتا۔ بمشکل اٹھی، بھائی کے لیے ناشتہ بنایا، اس کو اسکول بھیج دیا۔ اس کے بعد بھی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ طبیعت خراب ہو گئی تو ایسا لگا کہ جلدی سے کہ ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ میری بھی ایک سہیلی تھی جو سامنے ہی رہتی تھی، اس کے گھر چلی گئی۔ اس کے گھر میں درد کی گولی پڑی تھی، اس نے کہا کہ گولی کھا لو اور آرام نہیں آیا تو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گی۔ وہ بیچاری بھی مجبور تھی، اس کے گھر کے حالات بھی اچھے نہیں تھے۔ اس کی ماں اسے ہر وقت کوستی رہتی تھی کہ تیرا رشتہ ہوتا، کیونکہ وہ بہت زیادہ موٹی تھی، اس وجہ سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا تھا۔ جب میری طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی تو وہ مجھے میرے گھر لے آئی اور میرے ساتھ ہی آ کے اس نے کہا کہ تم سے بڑی ضروری بات کرنی ہے، تمہیں پتہ ہے پچھلے دنوں میرے لیے کس کا رشتہ آیا تھا؟ میں نے کہا کہ انور کا۔ میں نے کہا اس کے ساتھ رشتہ کرنے سے اچھا کہ تم خودکشی کر لو۔ ہاں لیکن میری ماں کہتی ہے کہ اس کے پاس پیسے تو ہیں، اسی لیے اس کو گھر پہ بلا لیا۔ میں نے اپنی دوست کو کہا کہ تمہاری امی کو کیا ہو گیا ہے، اس سے اچھا وہ تمہیں زہر دے دے اور اس شخص کے ساتھ تمہاری شادی نہ کروائیں۔ لیکن پھر میری دوست نے جو بات بتائی وہ سن کر بھی میں حیران ہو گئی۔ میری دوست نے کہا کہ اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا۔ میں نے کہا کہ وہ پاگل ہے، اس کی شکل ہے تمہیں ریجیکٹ کرنے والی، اسے تو کوئی زندہ لڑکی مل جائے تو اسے اس بات پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ دراصل وہ ہمارے محلے کا سب سے بد کردار انسان تھا۔ اس کی ایک شادی ہوئی تھی، لیکن اس نے اپنی بیوی کو مار مار کر ہی اس کی جان لے لی تھی، اور ابھی وہ آتے جاتے ہر لڑکی پر نظر رکھتا تھا۔ اس کا کوئی کاروبار تھا لوڈنگ کا، ٹرکوں کے اڈوں پر کام کرتا تھا، اور وہیں پہ گندے گندے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات بھی تھے۔ ایسی جگہ پر کس طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں، اس بات سے تو سارے ہی واقف ہیں۔ وہ بھی اسی طرح کا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ محلے کے سب سے بد کردار، بد شکل اور بدصورت انسان نے میری اچھی خاصی دوست کو کیسے ریجیکٹ کر دیا۔ لیکن جب میری دوست نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی اور اچھی لگتی ہے اور اس کا نام سارا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میری بات کر رہا تھا۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ پورے محلے میں صرف میں تھوڑی ہوں جس کا نام سارا ہے، اور بھی تو کوئی رہتی ہوگی لڑکی۔
سارا نام کی، تو وہ کہنے لگی کہ پر مجھے ایسا لگا جیسے وہ تیری ہی بات کر رہا ہے۔ میرے دل کو ایسا لگا، میں نے کہا کہ تیرے دل کو کچھ بھی لگتا رہتا ہے، ویسے بھی میرے آگے پیچھے کون ہے جو میرا رشتہ کروائے گا؟ تو دوست نے کہا کہ کیا تو شادی نہیں کرے گی؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، پہلے میں اپنے بھائی کو دیکھ لوں، اس کے بارے میں سوچوں۔ زندگی بڑی مشکل ہے، میرے آگے بہت کچھ ہے، میں شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تیری مدد کروں گی ہر حوالے سے، جتنا بھی مجھ سے ہو سکا، میری طبیعت ٹھیک ہوگی۔ تو وہ وہاں سے چلی گئی اور میں اس بارے میں سوچتی رہی کہ یہ میری بات تو نہیں کر رہا تھا، لیکن اگر میری بات کر رہا تھا تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ محلے کی ہر لڑکی کے پیچھے ہوتا تھا۔ ایک دن میرا بھائی صبح صبح اٹھا تو کہنے لگا کہ آپ ہی مجھے معاف کر دو، میں مجبور ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، نیند میں تو نہیں بول رہی ہو؟ تو کہنے لگا نہیں، نیند میں نہیں ہوں، لیکن مجھے معاف کر دو، اور چلا گیا۔ آج کل میرے ساتھ بھی کچھ عجیب ہو رہا تھا۔ میں رات کو سوتی تو مجھے ہوش نہیں رہتی تھی، اور صبح میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی تھی۔ میرا بھائی روز صبح اٹھ کے مجھ سے معافی مانگتا تھا، میں حیران رہ جاتی، پھر مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، پر کیوں؟ پھر میں نے سوچا کہ اس نے گھر کا کوئی نقصان کر دیا ہے، یا میں نے پیسے رکھے تھے وہ اس نے اٹھا لیے ہیں، تو بھی مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ میں نے سارے گھر میں چیزیں دیکھ لیں، سب کچھ اپنی جگہ پر پڑا ہوا تھا، ویسے بھی اس گھر میں کوئی اتنی قیمتی چیز تو تھی نہیں، پیسے بھی اپنی جگہ پر ہی پڑے تھے، اس کا مطلب کہ یہ بات نہیں تھی، پھر مجھ سے معافی کیوں مانگ رہا تھا؟ میں اس کے اسکول چلی گئی، وہاں جا کر پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آج کل کوئی چھٹی نہیں کرتا ہے، اور پڑھائی میں تو کوئی اتنا خاص اچھا نہیں ہے، لیکن اگر محنت کرے تو پاس تو ہو ہی جائے گا۔ لیکن اسکول سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، پھر مجھ سے معافی کیوں مانگتا تھا؟ اس نے مجھے 500 روپے لا کے دیے۔ میں نے کہا کہ یہ کہاں سے ملے؟ تو کہنے لگا مجھے گرے ہوئے ملے۔ میں نے کہا جھوٹ بول رہے ہو؟ اس نے کہا سچ بول رہا ہوں، سڑک پر ملے ہیں، اس لیے میں لے آیا۔ میں نے اس سے پیسے لے لیے، اگر اس کے پیسے چھوڑ دیتی تو وہ ان پیسوں کی گیم کھیل جاتا، لیکن آج کل تو لوگ اپنے پیسوں کے معاملے میں اتنے کنجوس ہیں، 1 روپیہ بھی نہیں گراتے۔ اس کو 500 کہاں سے مل گیا؟ پھر میں نے اس کے بستر کی تلاشی لی کہ یہ چوری وغیرہ تو نہیں کرتا ہے، کسی سے ادھار تو نہیں لے رہا، لیکن مجھے اس طرح کی کوئی بات پتہ نہیں چلی۔ پھر یہ مجھ سے معافی کیوں مانگتا ہے؟ میری طبیعت تو اب بھی خراب ہی رہتی تھی، اور رات کو بے ہوشی جیسی نیند آتی تھی۔ ایک دن میں سبزی لینے جا رہی تھی کہ وہی انور راستے میں مل گیا۔ اس نے میرا راستہ روک لیا، کہنے لگا کہاں جا رہی ہو؟ میں مدد کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ دفع ہو جاؤ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا نہ کرو۔ میں نے کہا کہ تمہارے لیے میرے پاس میری زندگی کا 1 منٹ بھی نہیں ہے۔ اس بات پر وہ بری طرح سے ہنسنے لگا، اتنی زور سے ہنسنے لگا کہ اس کی سانس بند ہونے لگی، ایسے ہنس رہا تھا جیسے مجھ پر ہنس رہا ہو۔ میں چلی گئی اور سوچنے لگی کہ یہ پاگل ہے۔ مجھے اپنے بھائی پر شک نہیں تھا، وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتا تھا، وہ شرارتی ضرور تھا لیکن برا انسان نہیں تھا۔ چوری کرنا یا کسی کی جیب سے پیسے نکالنا ایسا نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے پاس پیسے ہوتے تھے۔ ایک دن اس نے مجھے 1000 روپیہ دیا۔ میں نے کہا کہ اب یہ کہاں سے آیا؟ تو کہنے لگا کہ میں نے مزدوری کی ہے۔ میں نے کہا تمہاری حالت ہے مزدوری کرنے کی؟ کیا مزدوری کی ہے تم نے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے اینٹیں اٹھائی ہیں، لیکن اس کے ہاتھوں یا کپڑوں کو دیکھ کر تو ایسا بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ جھوٹ مت بولو مجھ سے۔ تو میری قسم کھانے لگا۔ میں نے سوچا کہ میری جھوٹی قسم نہیں کھائے گا، اس کا میرے علاوہ ہے ہی کون؟ لیکن پھر بھی شک ہو رہا تھا، مجھے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی، اس لیے سوچ لیا کہ اس پر نظر رکھنی ہوگی، کہ پتہ تو کرنا ہی پڑے گا کہ بات کیا ہے۔ پتہ نہیں، میرا بھائی ویسے ہی بڑا شرارتی تھا اور اس کی ساری ذمہ داری مجھ پر تھی، اسی لیے مجھے بہت زیادہ توجہ دینی تھی اس کے اوپر۔ 8 سال کا بچہ کیا مزدوری کرے گا؟ اور کیا ایسے ہی ہمیشہ گرے ہوئے پیسے ملتے رہتے تھے؟ کوئی نہ کوئی تو بات تھی، لیکن سارا کچھ چیک کرنے کے بعد مجھے کچھ نہیں ملا۔ میں نے اس کے دوستوں سے پوچھا، اسکول بھی پتہ کیا، میں نے اس کا بیگ چیک کیا، مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ میں نے کہا شاید مجھے وہم ہو رہا ہے۔ صبح صبح اٹھ کے مجھ سے معافی مانگتا تھا، اس بات کی کیا تک تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن رات کو میں بہت پریشان تھی، میں نے کھانا نہیں کھایا، اور اس رات میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا اپنا بھائی میرے ساتھ یہ سب کرے گا، اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے میری ساری زندگی برباد ہو جائے گی، میری زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھل گئی، لیکن جب سے میرا بھائی میرے ساتھ سو رہا تھا، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، تو مجھے بہت اچھی نیند آتی تھی۔ لیکن آج میری آنکھ کھل گئی کیونکہ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔
شاید خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ میرا بھائی سو رہا تھا۔ محسوس کیا میں نے کہ لائٹ تو بند تھی، لیکن اچانک سے اس نے اپنا ہاتھ میری کمر پر رکھا اور میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بےہودہ حرکت کر رہا ہے میرے ساتھ، پاگل تو نہیں ہو گیا؟ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، لیکن جب میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹکرایا تو مجھے محسوس ہوا کہ کسی بچے کا ہاتھ نہیں ہے۔ لائٹ آن کی اور یہ دیکھ کر میرے پہلو میں کون سو رہا ہے، میری روح فنا ہو گئی اور میں چیخنے چلانے لگی۔ اس شخص نے آ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور میری حالت غیر ہوگی کہ یہ میرے کمرے میں کیا کر رہا ہے، جبکہ میرا بھائی تو میرے کمرے میں تھا ہی نہیں، اور جو میرے کمرے میں تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ انور تھا، جو ابھی میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ کس طرح میرے کمرے میں آئے؟ وہ کہنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے، پاگل مت بنو، تمہیں آج ہوش کہاں سے آ گیا؟ تم تو اس وقت بے ہوش ہوتی ہو۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کیا کہہ رہے ہو تم، یہاں پر کیا کرنے آتے ہو؟ اس نے مجھے ساری کہانی بتائی کہ تمہارا بھائی میرے ساتھ ملا ہوا ہے، میں اس کو مہینے کے پیسے دیتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور پھر میں نے اسے کہا کہ تم بھی مجھے بہت پسند کرتی ہو، لیکن دنیا والوں سے ڈرتی ہوں، وہ روز تمہارے کھانے پینے کی چیز میں نیند کی دوائی ملاتا ہے، جب تم سو جاتی ہو تو وہ چلا جاتا ہے اور میں اس کمرے میں آ جاتا ہوں، اور اس کے بعد یہاں پر جو بھی ہوتا ہے وہ تو تم سمجھ ہی گئی ہوگی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میں حیران رہ گئی، میں نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو جو کچھ بھی ہوا ہے ہمارے بیچ ہے، اگر کسی کو نہیں بتاؤ گی تو اچھا ہے، بہتری یہی ہے کہ تم یہ بات کبھی کسی کو بھی نہ بتاؤ۔ میں مانتا ہوں میں برا ہوں، میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے تمہارے چھوٹے بھائی کو بیوقوف بنایا، اسے استعمال کیا، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تم جیسا انسان محبت کی شادی کی بات کرتا ہے، تم جیسے انسان سے اس طرح کی باتیں سننا اچھا نہیں لگتا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر جاؤ بتا دو سب کو، اتنی بدنام ہو جاؤ گی کہ اٹھا کر محلے سے باہر پھینک دیں گے۔ میں تو کہہ دوں گا کہ مجھے خود بھی بلاتی تھی، مجھ سے پیسے بھی مانگتی تھی، اس کا بھائی مجھ سے پیسے لیتا تھا، اس کا بھائی اس کی دلالی کرتا تھا۔ میں بدنام کر دوں گا تمہیں اور سارا کچھ ختم ہو جائے گا، دنیا والے میری بات پر یقین کریں گے۔ بے شک میں بد کردار مرد ہوں جس پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا، لیکن پھر بھی میری بات مانی جائے گی۔ یہ زمانہ ایسا ہے میری جان کہ یہاں مردوں کی ہی عزت ہوتی ہے، چاہے وہ بد کردار ہی کیوں نہ ہو، اور عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اکیلی عورت ہے اس گھر میں، کیا کر رہی ہے کسی کو کیا پتا۔ تمہارے بھائی کو ایک تھپڑ لگے گا نا تو ساری کہانی بتا دے گا، اور یہ ثابت کرنے میں دیر نہیں لگے گی کہ تم خود ہی اس سے دلالی کرواتی تھی، اور میں تمہارا پہلا گاہک نہیں تھا۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ کھا کر اس نے کہا کہ میں تم سے 1000 تھپڑ کھا سکتا ہوں، لیکن تمہیں ابھی بھی موقع دے رہا ہوں، میرے ساتھ نکاح کر لو۔ میں ساری رات روتی رہی، اپنے بھائی کے بھی پاس گئی، اس کو بری طرح مارا، وہ بھی رونے لگا۔ میں نے اس کو ساری حقیقت بتا دی تھی، لیکن کیا بتاتی، اس کو کیا علم کہ اس نے کیا کیا ہے؟ کیا وہ یہ سب کچھ سمجھ سکتا تھا؟ اسی کو بیوقوف بنا کر انور نے سب کچھ کیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ انور کے سامنے میری عزت لٹ چکی تھی اور وہ مجھے بآسانی بدنام ثابت کر سکتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ نکاح کرنے کی حامی بھری، لیکن میں نے اسے کہا کہ میری کچھ شرطیں ہیں، وہ یہ کہ سارے گندے کام چھوڑ دو گے، میرے اچھے شوہر بن کر رہو گے، اگر تم نے کوئی غلط کام کیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا بالکل نہ کرنا، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں، لیکن تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیا، اس نے اپنا گھر بیچ دیا اور میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ اپنے بھائی کو لے کر ہم یہ محلہ چھوڑ گئے۔ ابھی انور کے ساتھ ہی رہتی ہوں، اس کی بیوی بن کر پتہ نہیں، لیکن اس نے میرے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی ہے۔ وہ گھر کا خرچہ اٹھاتا ہے اور میرے بھائی کی فیس وغیرہ بھی دیتا ہے، اس کو اسکول بھی چھوڑ کر آتا ہے اور اس کا خیال بھی کرتا ہے۔ جو بات میں اسے کہتی ہوں مان لیتا ہے، جو چیز مانگتی ہوں لا دیتا ہے، کہتا ہے تمہیں کسی بات کی تکلیف نہیں ہوگی۔ مجھے اس سے محبت نہیں ہے، لیکن شاید بحیثیت شوہر ابھی تک وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے۔ یہ میری زندگی گزر رہی ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں اور کیا کہوں، بس یہی میری زندگی کی کہانی ہے، یہ حقیقت ہے، اور حقیقت ایسی ہی ہوتی ہے۔ ہمیں صبر کرنا پڑتا ہے، سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، ہم کرتے ہیں اور زندگی اسی طرح گزرتی ہے۔ مزید ایسی ہی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔